زبور 91 اس کی 9ویں آیت، پر تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ آج جو خداوند نے ہمیں آیت دی کہ ہم اس آیت سے خداوند کے ہاتھ کو اپنے ساتھ محسوس کریں، خدا کی وفاداری کو، خدا کی پناہ کو محسوس کریں، اور جس طرح سے ایک باپ کا ہاتھ اپنی اولاد پر شفقت والا رہتا ہے کہ وہ ہر طرح سے اپنی اولاد کو گھیرے رہتا ہے، چھپائے رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ خدا کا جو ہاتھ ہے باپ کی طرح، باپ کی شفقت کی طرح، مہربانی کی طرح قدرت کے ساتھ ہم انسانوں پر جس کو خدا نے خود خلق کیا، اپنے ہاتھ سے بنایا، محبت سے بنایا، پیار سے بنایا، اس کو خداوند کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں، اس کو کس طرح سے خداوند محفوظ رکھتے ہیں اپنی باہوں میں، اپنے ہاتھوں میں۔ تو ہم خداوند کی پناہ کو آج محسوس کریں گے۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے جو خداوند نے آج ہمیں بخشا۔ اس آیت میں لکھا ہے تو اے خداوند میری پناہ ہے۔ ہم پہلے لفظ دیکھیں گے، میری پناہ۔ پناہ جو ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر محفوظ رہتے ہو، جیسے ایک گھر ہے کہ جس میں آپ داخل ہو جاتے ہو تب ذہنی طور پر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو، تسلی، اطمینان، خوشی اور ذہنی سکون آپ کے اندر آ جاتا ہے کہ اب ہم محفوظ ہیں۔ اگر باہر کوئی حادثہ ہو رہا ہے، کوئی دنگا ہو رہا ہے، کوئی احتجاج ہو رہا ہے، کسی قسم کی باہر سڑکوں پہ یا ارد گرد کوئی بھی مشکل ہے، کوئی خطرناک حالات ایسے آ رہے ہیں کہ جس سے آپ کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کی جان جو ہے وہ خطرے میں آ کر ہلاکت کی طرف جا سکتی ہے، آپ کو چوٹ آ سکتی ہے یا کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، تو جیسے ہی آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہو تو ذہنی طور پر آپ ٹھنڈی سی ایک لمبی سی سانس اور ایک آہ بھرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اب میں محفوظ ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پناہ جو ہے آپ کو ذہنی طور پر آپ کے دل کو مطمئن، اطمینان، امید، خوشی اور تسلی دے دیتی ہے کہ اب آپ محفوظ ہو، اب آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ خداوند، اب داؤد ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ تو اے خداوند، اب وہ جو پناہ ہے، وہ جو ہمارا گھر ہے، وہ جو ہمارا قلعہ ہے جس کے اندر ہم محفوظ ہیں، وہ کون ہے؟ خدا ہے۔ اگر ہم خدا میں جب ہم خدا پر ایمان رکھیں، یہ ہم تسلی، اطمینان، خوشی اور ذہنی سکون کہ اب ہم محفوظ ہیں تب ہوگا جب ہم خدا پر پورا مکمل بھروسہ رکھیں گے۔ یعنی خدا پر جب ہم ایمان رکھیں گے، جب ہم خدا پر توکل کریں گے، جب ہم خدا کی قدرت پر بھروسہ رکھیں گے، خدا کے ہاتھ پر بھروسہ رکھیں گے اور خدا کی شفقت پر ہمیں پورا بھروسہ ہوگا، اس بھروسے کی وجہ سے، اس ایمان کی وجہ سے، اس توکل کی وجہ سے ہمارے اندر اطمینان اور ذہنی سکون اور تسلی اور خوشی ہوگی کہ اب ہم محفوظ ہیں۔ اب خدا ہمیں پہلی بات ہے کہ خدا ہمیں کیوں یہ پناہ دیتے ہیں اور خدا ہمیں کیوں یہ پناہ دینا چاہتے ہیں۔ پہلی بات ہے، خدا نے اس دنیا میں انسان کو، جو پہلا آدم تھا، اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، خلق کیا۔ ساری جو باقی ارد گرد کی چیزیں تھی اس کو خدا نے کہا اور وہ چیزیں خلق ہو گئی، پیدا ہو گئی، لیکن واحد انسان ہے جس کو خدا نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ خدا اگر مٹی کو حکم دیتے تو کیا مٹی انسان کا جسم کی صورت اختیار نہ کرتی؟ ضرور کرتی، کیونکہ ہر شے خدا کے حکم کو مانتی ہے۔
اس کا مطلب خدا نے اس میں بتایا کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے محبت کے ساتھ خلق کیا ہے، اپنی فیلنگز کے ساتھ، اپنے ایموشنز کے ساتھ میں نے ان کو خلق کیا ہے۔ تو خدا نے انسان کو جب خلق کیا، پیدا کیا، بنایا، تو اس میں ایک صرف حکم نہیں ہے سرسری سا، بلکہ خدا کی اس میں محبت ہے کہ یہ تم میری اولاد ہو، تم وہ انسان ہو جن کو میں پیار کرتا ہوں اور میں تمہیں زندگی دینا چاہتا ہوں۔ تو خدا نے اس لیے ہم انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پیدا کیا۔ تو جو بھی پیدا کرتا ہے وہ اس کا باپ ہوتا ہے۔ اس کلام سے میں صاف ظاہر ہے کہ جتنی بھی بنی نوع انسان ہیں، جتنے بھی انسان پیدا ہو چکے ہیں، جتنے بھی انسان پیدا ہیں اس وقت اس زمین پر ہیں، اور جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں، ان سب کا خالق اور مالک ایک ہے، یعنی جو پیدا کرتا ہے وہ ان کا باپ ہوا۔ اس کا مطلب ہے خدا فطرتی طور پر اپنے اندر جب ہمیں پیدا کرتے ہیں اور ہمیں بناتے ہیں تو وہ ہمارے کیا بنے؟ باپ بنے۔ تو وہ ہمارے باپ ہیں۔ خدا جو ہے وہ ہمارا باپ ہے، اور جو ہمارا خدا باپ ہے، تو جو باپ کی کیوں، پہلے تو ہم یہ میں نے ذکر کیا کہ خدا ہمیں کیوں پناہ دیں گے، ایسا کیوں کریں گے؟ خدا اس لیے کریں گے کہ جب خدا نے انسان کو خود اپنے ہاتھ سے خلق کیا تو خدا ہمارے باپ ہوئے۔ تو جب جو باپ ہوتا ہے اس کی ہم اس طرح سے فطرت کو سمجھتے ہیں کہ دنیاوی طور پر جو ہم زمین پر اپنے زمینی باپ سے حاصل کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو باپ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے؟ باپ ہمیں پناہ دیتا ہے، باپ اپنی باہوں میں ہمیں اٹھا لیتا ہے، ہمیں گود میں لیتا ہے، ہمیں پیار کرتا ہے اور ہمیں چومتا ہے، ہمیں شفقت والا ہاتھ رکھتا ہے۔ اور جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو تب سے لے کر جب تک اس کا باپ اس کے سر پر رہتا ہے تو باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سب کچھ مہیا کرے۔ اس میں کیا کیا ہے کہ جب ہم ایک باپ جو اپنے بچے کو بھوکا دیکھتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ فکر ہوتی ہے کہ میں اپنی اولاد کو روٹی دوں۔ جب اس کے چھت پر، اس کے سر پر چھت نہیں ہوتی تو باپ کی فکر ہوتی ہے کہ میں اپنی اولاد کو ایک محفوظ جگہ دوں جہاں پر یہ پناہ لے سکے، جہاں پر یہ بیٹھ سکے، اٹھ سکے، جی سکے، کھا سکے، پی سکے، سو سکے، آرام کر سکے، وہ اس کو وہ دیتا ہے۔ اور زندگی کی ہر ضرورت جو ہے وہ باپ جو ہے وہ پوری کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس کی اولاد کو، تو باپ طیش میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے، اور اس باپ کا دل کرتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے بچے کو محفوظ کر لے اور اس خطرے سے، اس حادثے سے بچا لے۔ اور اگر کوئی اس کا دشمن اس کو مارنا چاہتا ہے تو باپ سب سے پہلے اپنے بچے کو گود میں اٹھائے گا اور اپنے بچے کو محفوظ جگہ پہ رکھے گا۔ لیکن اگر اس کا دشمن پھر بھی اس بچے کو مارنا چاہ رہا ہے تو باپ کی کوشش ہوگی کہ میں اس دشمن کو ختم کر دوں، مار دوں، ہلاک کر دوں، تاکہ میرے بچے پر کوئی نقصان نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے باپ یہ سب کچھ کس کی وجہ سے کرتا ہے؟ کیونکہ باپ کے اندر ایک محبت والا پھل، ممتا والا پھل اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے باپ کیا کرتا ہے؟ یہ سب کچھ اپنی اولاد کے لیے کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ کوئی زبردستی عمل نہیں ہے، یہ کوئی آپ زبردستی فیل نہیں کرتے، بلکہ باپ کے اندر، کیونکہ باپ نے اولاد کو پیدا کیا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے اندر ایک انس، ایک فیلنگز، ایموشنز ہوتے ہیں، اور وہ فطرت، وہ پھل ممتا والا آ جاتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے، میں نے اس کو ہر طرح سے سب کچھ دینا بھی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس کو دشمنوں سے بھی بچانا ہے اور اس کی حفاظت کر کے میں نے اس کو پیار اور ممتا اور خوشیاں بھی دینی۔ اس کا مطلب باپ جو ہے وہ اپنے اولاد کو یہ سب کچھ دینا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے جیسا ہم نے پہلے شروع کیا تھا کہ خدا نے آدم کو بنایا
پیدا کیا خود، جس کا مطلب خدا جو ہے وہ آدم کے باپ ہوئے، اور ہم سب جو آدم کے بعد پیدا ہوتے ہیں ہم سب بھی خدا باپ کے اولاد ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب باپ کی یہ فطرت ہوتی ہے اپنے بچے کو پیدا کرنے کے بعد، فطرتی طور پر اس کے اندر اس کی روح میں یہ ممتا بن جاتی ہے، پیدا ہوتی ہے، تو خدا بھی نے جب ہمیں پیدا کر لیا، خلق کر لیا، اپنے ہاتھوں سے ہمیں خدا نے بنایا، تو خدا کے اندر یہ ممتا ہمارے لیے ہے۔ اسی لیے داؤد کہتا ہے تو اے خداوند میری پناہ ہے، کہ خدا آپ میری پناہ ہو، جیسا باپ مجھے ہر وقت اپنی پناہ میں چھپائے رکھتا ہے، آپ بھی مجھے اپنے پناہ میں چھپائے رکھتے ہو۔ ہم اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں، اس آیت کو دیکھتے ہیں، زبور 91 کی ہی 4 آیت دیکھیں گے، وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی، اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا، اس کا مطلب ہے کہ جب ہم ایک مرغی کو دیکھتے ہیں، جب وہ خطرہ کوئی دیکھتی ہے تو وہ فوراً اپنے پر جو ہے وہ بکھیرتی ہے، اور اپنے چھوٹے بچوں کو جو چوزے ہوتے ہیں ان کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے اور ان کو چھپا لیتی ہے، تاکہ ان کو کوئی ضرر نہ پہنچے، ان کو کوئی نقصان نہ ہو، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور وہ محفوظ ہو جائیں، ان کو سردی نہ لگے، وہ ان کو چھپا لیتی ہے۔ تو جو ماں یا باپ ہے وہ ہمیشہ اپنے خود ٹھنڈ میں رہ جاتے ہیں، خود تکلیف میں رہتے ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو آرام دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں۔ اسی طرح خدا کے کلام میں ہمیں صاف واضح طور پہ جتنا کچھ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ خدا کی یہ فطرت دکھائی جا رہی کہ خدا باپ کا دل رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور ہمیں اپنے پروں میں چھپاتے ہیں، ہمیں محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی دکھ ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، اور اگر کوئی دکھ، تکلیف، پریشانی، کوئی وبا، کوئی نقصان، کوئی حادثہ یا کوئی تکلیف آنے والی ہو تو خدا فوراً جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے چھپا لیتی ہے، اسی طرح خداوند بھی اپنا قدرت والا ہاتھ، محبت والا ہاتھ فوراً بڑھاتے ہیں اور ہم پر رحم کرتے ہیں اور ہمیں بچاتے اور چھڑاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمیں باپ کی طرح سنبھالتے ہیں۔ یہ خدا کی فطرت ہمیں سمجھ آ گئی کہ خدا کیوں ہمیں پناہ دیتے ہیں، کیونکہ خدا کے اندر ہمارے لیے ممتا ہے، اور ہم نے اس ممتا کا اپنے اندر خدا کے لیے یقین، پکا بھروسہ، پکا مکمل توکل کرنا ہے کہ واقعی خدا کے اندر ہمارے لیے ممتا ہے۔ ہمارے توکل کرنے یا نہ کرنے سے، ہمارے ایمان رکھنے یا نہ رکھنے سے خدا کی ممتا کم نہیں ہو رہی یا خدا کے اندر سے ممتا نہیں جا رہی، لیکن ہمارے ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے ہم خدا سے وہ ممتا حاصل نہیں کر سکتے، اور اگر ہم ایمان رکھیں گے تو ہم وہ ممتا خدا سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان رکھنے سے ہمارا فائدہ ہوگا اور ہمارے ایمان نہ رکھنے سے ہمارا نقصان ہوگا۔ اب ہم نے پہلے یہ سیکھ لیا کہ خدا ہمیں پناہ کیوں دیتے ہیں، کیونکہ اجنبی کبھی بھی پناہ نہیں دیتا۔ ایک دن کی پناہ دے گا، ایک دن کا مہمان نوازی کر لے گا، صرف ایک دن کی مہمان نوازی کر کے ایک دن ہمیں کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے، ایک دن ہماری حفاظت کر سکتا ہے، ایک دن کے ہمیں کپڑے دے سکتا ہے، لیکن جو باپ ہے وہ سارا دن، ساری عمر حفاظت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، سارا دن تینوں وقت کی روٹی اور روزانہ، اور جب تک وہ جیتا ہے تب تک وہ روٹی دیتا ہے۔ ماں باپ جو ہیں وہ آپ کی مہمان نوازی 1 یا 2 دن کی نہیں کرتے، بلکہ ساری زندگی کی آپ کو پروٹیکشن دیتے ہیں، ساری زندگی آپ کو روٹی کھلاتے ہیں، ساری زندگی آپ کو کپڑے پہناتے ہیں، ساری زندگی آپ کو چھت کی پناہ دیتے ہیں، آپ کو دھوپ سے، آپ کو ٹھنڈی ہواؤں سے آپ کو بچاتے ہیں، حادثوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے آپ کو بچاتے ہیں، بیماریوں میں آپ کو دوائیاں دیتے ہیں، بیماریوں میں آپ کی
تیمارداری کرتے ہیں، یہ صرف باپ اور ماں ہیں جو ساری عمر آپ کو پناہ دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے گھر پناہ لینے جاتے ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ چند گھنٹے آپ کو پناہ دے گا۔ اس کا مطلب ہے اجنبی کے دل میں ہمارے لیے وہ ممتا، وہ پیار، وہ شفقت اور مہربانی اور رحم ہرگز نہیں ہے جو آپ کے اپنے کے دل میں ہے۔ اور جو ہمارا سب سے بڑا اپنا زمین پر اگر ہم سیکھیں تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں، جو ہمیں ساری عمر رحم سے، شفقت سے، پیار سے پالتے پوستے، تربیت کرتے، بڑا کرتے، ہر چیز مہیا کرتے اور ساری زندگی دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے عام انسان جو آپ کے ساتھ رہتا ہے وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، لیکن جس نے آپ کو پیدا کیا اس کے اندر آپ کے لیے ممتا کا پھل ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی آپ کو پیار نہیں کر سکتا، صرف آپ کو کوئی اتنی محبت نہیں دے سکتا جو آسمان کا خدا، جو زندہ آسمان کا خدا ہے، جس کو یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا کہ اے باپ کر کے دعا کرو، اے باپ کہہ کے پکارو۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل میں اس کا 6واں باب، اس میں صاف ظاہر ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا، لکھا ہے اے ہمارے باپ۔ یسوع مسیح نے جب ہمیں دعا کرنا سکھائی تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم خدا کو باپ کہہ کر پکارے۔ اس کا مطلب ہے یہ خداوند یسوع مسیح نے ہم پر ظاہر کیا کہ وہ خدا کے ساتھ باپ جیسا ہم انسانوں کے لیے دل رکھتے ہیں، ہمارے لیے ممتا رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ جب دعا کرو تو خدا سے باپ کہہ کے پکارو، کیونکہ وہ اپنی ممتا کو آپ کے لیے بارش کی طرح نچھاور کر دے گا، می برسا دے گا آپ کے اوپر ممتا کی۔ تو اجنبی ایسا نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے آپ کو پیدا نہیں کیا تھا، ان کو آپ سے کوئی انس نہیں ہوتی، ان کا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ وقتی چند گھنٹے تو آپ کی پناہ اور حفاظت بن سکتے ہیں اور آپ کی مدد کر سکتے ہیں اور آپ کو کچھ نہ کچھ دے سکتے ہیں، لیکن ساری عمر دینے والا صرف ایک ہی ہوتا ہے جو آپ کا اپنا رشتہ دار ہے، جو آپ کو پیدا کرتا ہے، جس کو آپ کے ساتھ انس ہے، اور وہ ہے ہمارا باپ۔ زمینی ہم دیکھتے ہیں تو زمینی باپ جو ہے جب تک جیتا ہے تب تک دیتا ہے، لیکن خدا باپ ہمیشہ ابد تک جیتے ہیں، اور اس کا مطلب ہمیں ابد تک دے سکنے کی قدرت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اب ہم نے یہ ممتا دیکھ لی، اب ہم نے دیکھ لیا کہ خدا کی حیثیت کیا ہے ہماری زندگیوں میں، خدا کس حیثیت سے ہمیں دیکھتے ہیں، کن نظروں سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ وہ باپ ہے، اور باپ کی نظروں سے ہم انسانوں کو اولاد کی طرح دیکھتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس چیز کو کہ ہم نے ایمان رکھنا ہے تو ہمیں خدا کی وہ ممتا حاصل ہوگی، اور اگر ہم ایمان نہیں رکھیں گے تو عقل نہیں رکھیں گے تو ہمیں خدا کی ممتا نہیں ملے گی۔ اب فائدہ اس میں ہے کہ ہم خدا کی ممتا کو حاصل کریں، کیونکہ خدا کی جو باپ کی، جو آسمان کے خدا کی ممتا ہے وہ ابد تک ہے۔ زمین کا باپ ایک وقت آتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے، لیکن آسمان کا خدا ابد تک زندہ ہے، زندہ تھا اور زندہ ہی رہے گا، اور اس کی ممتا اس کا مطلب ہے ابد تک رہے گی۔ عقل مندی یہ ہے کہ ہم اس ممتا کو جو ہمیشہ تک ابد تک رہے گی، نہ کب ختم ہونے والی ممتا ہے، ہم اس کو کیسے اپنی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں، ریسیو کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو ایسے حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم اس کی ممتا پر یقین کریں گے۔ پہلی بات ہے ہم نے یہ بھروسہ کرنا ہے کہ وہ خدا ہمارا باپ ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جیسے زمین کا باپ ہم سے کبھی جدا نہیں ہوگا، اسی طرح کی تڑپ، اسی طرح کی فکر، اسی طرح کی شفقت، اسی طرح کی مہربانی، اسی طرح کی محبت، اسی طرح کا انس خدا باپ کے اندر ہمارے لیے موجود ہے۔ وہ ہمیں تڑپتا ہوا، مرتے ہوا، دکھی، بھوکا، پیاسا، ننگا، مصیبت میں، حادثے میں خدا باپ نہیں دیکھ سکتا۔ پہلی بات ہے اگر ہم باپ سے اس کی ممتا لینا چاہتے ہیں تو ہم نے اس باپ کے دل پر نظر کرنی ہے، اس باپ کے دل پر غور کرنا ہے کہ اس باپ کے دل میں ہمارے لیے
कैसी मोहब्बत है। अगर हम इस बात पे यकीन रखेंगे, गौर करेंगे, तो हम उस ममता को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम हो जाएगा कि इस बाप के अंदर हमारे लिए इतनी ज्यादा शफकत है। जब हम इस बात पे यकीन करेंगे, इस पे भरोसा करेंगे कि वो बाप हमें तड़पते हुए नहीं देख सकता, तो खुदा देखेंगे कि ये मुझ पर ये भरोसा रखते हैं, इस चीज का ईमान रख रहे हैं कि मैं इनके लिए अच्छा बाप हूं, तो खुदा क्या करेंगे, बाप बनकर हमारी हिफाजत करेंगे, हमें पनाह देंगे, हमें सब कुछ देंगे, हमें सब मुहैया करेंगे, दुखों से, तकलीफों से, वबाओं से, परेशानियों से, नंगपन से, भूख से, तंग से, दुखों से, परेशानियों से, दलदलों से, गुनाह से, बुरी आदतों से, बुरी रविशों से खुदा निकालेंगे। क्योंकि जब हमने खुदा को खुदा नहीं बल्कि बाप कहकर पुकारा, तो बाप की भी ममता हम तक पहुंचेगी। हम इसको थोड़ा सा खुदावंद के कलाम में से इस तरह से भी सीखेंगे। हम 91 ज़बूर की 10वीं आयत देखते हैं, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी। अब ये खुदा का प्रॉमिस है, खुदा क्या वादा है, ये उस बाप का वादा है जो अपने अंदर ममता रखता है, प्यार रखता है, शफकत रखता है, मोहब्बत रखता है। वो नहीं चाहता, वो देख नहीं सकता। पहली बात है, हमने खुदा की मोहब्बत पर गौर करना है, उसको महसूस करना है कि खुदा ये भी नहीं चाहते कि कोई आफत हम पर आए। कितना खूबसूरत और प्यारा दिल है खुदा का। वो परेशान हो जाएंगे, उनको फिक्र है, वो चाहते हैं हमें सुई तक ना चुभे। ऐसा खुदा का दिल, ऐसी ममता। जब हम खुदा की इस दिल पर गौर करेंगे कि कोई अगर आपको पास आके कहता है और प्यार से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी आफत तुझे छुए, कोई सुई तक तुझे छुए, तेरे ऊपर धूप पड़ जाए, तुझे थोड़ी सी भी ठंड लग जाए, मैं चाहता हूं तू गर्म और ऐसे रहे कि तुझे कोई तकलीफ ना हो। आपका दिल उसके लिए कैसा होगा? आप ये सोचोगे कि ये शख्स इस कदर मुझसे मोहब्बत रखता है कि वो नहीं चाहता कि मुझे छोटी सी भी कोई तकलीफ हो, छोटा सा भी मेरा कोई नुकसान हो। वो मेरे आंसू नहीं देख रहा, वो नहीं चाहता। हम कलाम में, मुकाशवा में देखते हैं कि जहां पे लिखा है कि खुदा ने बादशाही रखी है आसमान पर, वो ऐसी दुनिया है, ऐसी जिंदगी है कि वहां पे लिखा है कि वो सब आंसू, तेरे सब आंसू पोंछ डालेगा। सोचो, गौर करो कि अगर कोई शख्स, आप जब रो रहे हो और कोई आपके गालों पर हाथ फेरकर आपके आंसुओं को साफ करेगा, तो आपका दिल उसके लिए कैसा यकीन से भर जाएगा कि देखो ये मुझसे मोहब्बत रखता है, ये मेरे आंसू पोंछ रहा है। और इसी तरह खुदा ने वादा किया कि एक लम्हे भी तेरे आंसू नहीं आएंगे, अब तक तेरी आंखों में कभी आंसू खुदा नहीं आने देंगे। इसका मतलब है खुदा अपने अंदर बाप जैसा ऐसा खूबसूरत दिल रखता है कि वो नहीं चाहता कि हम थोड़ा सा भी रोएं, कोई आफत आ जाए, कोई तकलीफ हो हमें। इसका मतलब है ये दिल सिर्फ एक बाप रखता है, अजनबी नहीं रखते, गैर इंसान नहीं रखता, गैर शख्स जिसको आप नहीं जानते और वो आपको नहीं जानता, वो नहीं रखता। खुदा हमें जानते हैं क्योंकि खुदा ने खुद हमें पैदा किया है। खुदा हमें हमसे ज्यादा जानते हैं। हम उतना अपने आप को नहीं जानते जितना खुदा हमें जानते हैं। अब खुदा जो हमें जानते हैं और खुदा अपना दिल जो है वो हम पर ये जाहिर कर रहे हैं, फर्ज हमारा ये है कि हम ये देखें कि खुदा तो आफत भी नहीं आने देंगे, खुदा हमारे आंसू पहुंच रहे हैं, खुदा बिल्कुल नहीं चाहते कि हम दुखी हों, बिल्कुल नहीं परेशान हो। अगर हम खुदा की इस मोहब्बत पर गौर करें, खुदा की इस फिक्र पर गौर करें कि खुदा को किस कदर हमारे लिए फिक्र है, तो क्या हमारा यकीन, भरोसा, तवक्कल खुदा की ममता पर बड़ और मजबूत नहीं हो जाना चाहिए? क्या हमें अपने दिल में खुदा की ममता को मजबूत नहीं कर लेना चाहिए? और जब कोई आफत आए, कोई तकलीफ आए, कोई तंगी आए, कोई परेशानी आए, तो हमें कहना चाहिए खुदा बाप
हम आप पर नजर कर रहे हैं, आप हमारे बाप हो, हमें डरने की जरूरत नहीं है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों तले छुपा लेती है, उस तरह से अब आप हमें भी छुपा लोगे। आप, क्योंकि आपका दिल ऐसा नहीं, आप हमें दुख तकलीफ तड़पते रोते हुए देख नहीं सकते। और मैं इस बात पे भरोसा रखती हूँ और मुझे कोई जर नहीं पहुंचेगा, मुझे कोई आफत नहीं छू सकेगी, कोई वबा नहीं छू सकेगी और मुझे कोई हलाकत छू नहीं सकेगी। हमें ये चीजें छू ही नहीं सकती, तो इसका मतलब है हमारे अंदर डर नहीं। और ये डर और खौफ कब आएगा? जब आप खुदा की ममता पर यकीन नहीं करोगे। हमें खुदा की ममता पर यकीन करना है, और जब हम खुदा की ममता पर यकीन कर लेंगे तो हमारे अंदर तसल्ली, इत्मीनान, खुशी, उम्मीद काम करेगी। अगर हमारे अंदर तसल्ली, इत्मीनान, उम्मीद, खुशी काम कर रही है तो इसका मतलब है कि हम खुदा की ममता पर, खुदा की मोहब्बत पर, खुदा की शफकत पर, खुदा की मेहरबानी पर मुकम्मल भरोसा, यकीन, ईमान रख रहे हैं। तो खुदा की ममता हम पर आएगी, तो खुदा का मौजज़ा हमारी जिंदगियों में काम करेगा, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। ईमान ये है कि हम जैसा खुदा से हम मांग रहे हैं, हम ये यकीन करें कि खुदा के अंदर वो चीज है, और जो मैं मांग रहा हूं खुदा अपनी कुव्वत से, अपने दिल से वो मुझे देंगे। जब हम खुदा के अंदर की फितरत, खुदा के फलों पर, खुदा की राजबाजी पर, खुदा के हाथ पर, खुदा की मोहब्बत पर, खुदा की शफकत पर, मेहरबानी पर, ममता पर यकीन रखेंगे कि वो अपने अंदर ऐसा रखते हैं फल, तो खुदा हमारे अंदर काम करेंगे, तो खुदा हमारी जिंदगियों में काम करेंगे। लेकिन पहले हमें यकीन करना पड़ेगा, तो खुदावंद हमारे उस यकीन से, भरोसे से हमारी जिंदगियों में वो काम करेंगे। आमीन। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए। हालेलुया।